سحر کئی طریقوں سے ہے، پاک کلمات کو ناپاک کر کے، جیسے قرآن کی آیت کو نجاست سے لکھتے ہیں، اور آیات کو الٹ کر، سورۃ لہب کو الٹ کے لکھتے ہیں، فیل کو الٹ کے لکھتے ہیں، اور خاص قسم کی گردش دے کر ایک شخص کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اس پہ آثار ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی ایسی ریاضت اور محنتیں کی جاتی ہے جس سے لوگوں کا دل و دماغ معوف ہو جاتا ہے اور وہ ساحر کے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں۔ مسلمہ یہ ہے کہ سحر سے ایذا برحق ہے۔ السحر یضر کما یضر احد احدا کما یضر الانس جنا والجن انسا، فخر رازی وغیرہ فرماتے ہیں۔ جس طرح کلاشنکوف کی گولی پستول اور بندوق کی گولی نقصان پہنچاتی ہے، تیر اور چھرا نقصان پہنچاتا ہے، اس طرح سحر سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ موطا امام مالک صفحہ 123، وہ علماء یہود کے سرخیل عالم کعب احبار، وہ کہتے ہیں کلمات اقولہن صباحا و مساء، کچھ کلمات ہیں جو میں صبح و شام پڑھتا ہوں، اگر میں نہ پڑھتا لجعلتنی الیہود حمارا، یہود مجھ سے سحر کے زور سے گدھا بنا دیتے۔ بقوت سحر ایک انسان گدھا بن سکتا ہے۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم، اعوذ بکلمات اللہ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع۔ موطا امام مالک نکالو، صفحہ 123 پر صاف ستھری دعا، اسی دعا پر دعوات ختم ہے۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع۔ آیت الکرسی اگر خاص مقدار سے پڑھی جائے ہمیشہ تو سحر، جن، بھوت، شعبدے، سفلی، تمام کے تمام ٹوٹکے اور شیطانی اعمال سب ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ایک دن دو دن کا کام نہیں، عمر بھر کا وظیفہ ہوگا۔